چودھری برادران کے ساتھ تو ملاقات حکومتی کمیٹی کی بھی چل رہی تھی، جس میں ان کو کہا گیا تھا کہ ہم آپ کو وزیر اعلیٰ بنا دیتے ہیں لیکن آپ ضم ہو جائیں ہماری پارٹی میں۔ لگتا یہ ہے، سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ شاید ان کے معاملات اب نون لیگ کے ساتھ طے ہو گئے ہیں، تو اگر کاف لیگ آپ کے ساتھ نہیں رہتی تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں، یہ سارے مفروضے ہیں کہ کاف لیگ کدھر ہے، کون کدھر ہے۔ جب تک یہ میدان لگے گا نہیں تب تک کسی کے بارے میں آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کون کہاں کھڑا ہوگا۔ اس لیے میرا خیال یہ ساری تجاویز ہیں، خواہشات ہیں، کوئی لوگوں کے دلوں کی امنگیں ہیں۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کیا منظور ہوتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے ہمارا مسلمان کا کہ اللہ تعالیٰ ہی فیصلے کرتے ہیں اور انسان اس پہ عمل کرتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کی نیت کیا ہے، کیا وہ عوام کے لیے سوچ رہی ہے، کیا وہ انسان کی ترقی کر رہی ہے، کیا وہ یہاں پہ پاکستان کے وقار کی بات کر رہی ہے، پاکستان کے پاسپورٹ کی اہمیت کی بات کر رہی ہے، نوجوانوں کو وظائف کی شکل میں، غریبوں کو ہیلتھ کارڈ کی شکل میں، احساس پروگرام کے ذریعے جو فلاحی ریاست بنانے کے لیے نکلی ہے اور ملک کی معیشت ٹھیک کرنے کی طرف نکلی ہے۔ اس کا فائدہ کس کو ہے، نقصان کس کو ہے؟ اس کا نقصان تو ان لوگوں کو ہے جو پاکستان کو ہمیشہ غلام رکھنا چاہتے ہیں، ان اشرافیہ کو ہے جو جاگیردار سرمایہ دار اس ملک میں غریب مزدور کسان اور متوسط طبقہ کو ہمیشہ نیچے لگا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ تو حکومت کی یہی خواہش تھی۔ عمران خان تک کا تو کوئی کاروبار نہیں ہے، وہ تو یہی سمجھتا ہے کہ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے۔ اس کی تو وہی شوکت خانم جو لیبارٹری ہے اس کی انکم سے اور جو کرکٹ کا اس نے پیسہ انویسٹ کیا ہوا ہے اس سے اس کا گھر میں 2 وقت کی روٹی پکتی ہے اور دال ساگ کھانے والا آدمی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ اس موقع پر 5 سال کے لیے ایگریمنٹ تھا تمام اتحادی جماعتوں کا بھی، اور وہ لوگ جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر منتخب ہو کر آئے۔ اخلاقیات، روایات، رولز آف دا گیم یہی ہوتے ہیں کہ جب آپ ایک ایگریمنٹ کے ساتھ آئے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اتحادی جماعتیں ان کے حلقوں میں پی ٹی آئی نے اپنے امیدوار کھڑے نہیں کیے تھے، ان کو پی ٹی آئی کا ووٹ بھی پڑا ہے۔ اور اب اس موقع پہ کسی کو بھی اپنے لمٹ سے باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ میں بہت احترام کرتا ہوں سارے اتحادی جماعتوں کا، بہت قادر شخصیات ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اور ہمیں اب بھی ان پہ اعتماد ہے کہ آپ یہ سر کہہ رہے ہیں کہ اگر کاف لیگ جو ہے اگر کاف لیگ نون لیگ کے ساتھ مل جاتی ہے اپوزیشن کے ساتھ، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے وعدے کی خلاف ورزی ہے۔ آپ کا مینڈیٹ لے کر وہ آئے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پی ٹی آئی کے امیدوار کھڑے نہیں کیے تھے اور پی ٹی آئی نے بھی ان کو ووٹ دیا جس کی وجہ سے جیتے، اور آپ کے ووٹ لے کر اب وہ کسی اور کے ساتھ مل رہے ہیں۔ جی، حقیقت تو یہی ہے نا کہ ہم نے ان کے حلقوں میں اپنے امیدوار کھڑے نہ کر کے اپنے ووٹ ان کو ڈلوائے ہیں، اور تبھی یہ آسانی سے معاملہ تھے۔ مجھے ابھی بھی یقین ہے کہ چوری پریز لائی صاحب اور چوری شجاعت صاحب کوئی ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے، وہ اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں۔ شجاعت صاحب ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں، تو اللہ نے ان کو بڑی عزت دی ہے، اور یہ عہدے تو معمولی اور عارضی چیزیں ہوتی ہیں۔ اصل تو انسان کا ایمان، کردار، تقوی اور ان کا خاص طور پر ایک روایات ہوتی ہیں، اور سوسائٹی میں آپ کا ایک کرٹسی اور خاص طور پر کریڈیبلٹی۔ آپ کو لگتا ہے کہ اپنی روایات کو نبھاتے ہوئے، اپنے آباء و اجداد کی روایت کو نبھاتے ہوئے وہ دغا نہیں دیں گے، یا آپ کو امید ہے؟ لیکن آج عمران خان صاحب نے پھر ایک اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے نمبرز پورے ہیں اور اپوزیشن کی طریقے سے تمام ہوگی۔ جاوید عباسی صاحب ذرا سن لیجئے گا عمران خان نے آج جلسے میں جو حافظ آباد میں ہوا اس میں کیا کہا ہے، پھر جواب دیجئے گا۔ حافظ آباد کے نوجوانوں، میں آپ کا سب کا جنون دیکھ رہا ہوں۔ مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان کو سیاست میں آنے کی ضرورت کیا تھی 25 سال پہلے؟ اللہ عمران خان کو سب کچھ دے چکا تھا کہ میں 25 سال پہلے جب سیاست شروع کی تھی تو میں اس لیے نہیں آیا تھا کہ ٹماٹر کی کیا قیمت ہے اور آلو کی کیا قیمت ہے، میں اس لیے آیا تھا کہ میں پاکستانیوں کو ایک قوم بنانا چاہتا تھا۔ اس کی کوئی فکر نہ کریں کہ یہ جو سب اکٹھے ہو کے کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت گر جائے گی، آنے والے دنوں میں آپ سب دیکھیں گے بجائے حکومت کے گرنے کے یہ جو 3 چوہے نکلے ہیں کرنے چلے شکار، ان تینوں کا انشاءاللہ آپ شکار ہوتے دیکھیں گے۔ جاوید بھائی صاحب، میری حکومت نہیں گرے گی بلکہ جو میرا شکار کرنے نکلے ہیں وہ شکار ہو جائیں گے، عمران خان کانفیڈنٹ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ واحد آدمی ہیں جنہیں ان آج کانفیڈنس نظر آئے ہیں، جو باتیں انہوں نے کی ہیں، جو تقریر انہوں نے کی ہے،
جو آج انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں مہنگائی ختم کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، کل وہ کہیں کہ میں غربت ختم کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، اور ابھی عدم اعتماد کی تاریخ سے پہلے تو یہ بھی کہیں گے کہ میں نے گھر بنانے کے لیے نہیں آیا تھا، تو بالکل اس سے پہلے یہ کہیں گے کہ میں اس ملک میں نوکریاں دینے کے لیے نہیں آیا تھا، وہ کہیں گے میں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ میں اس ملک میں دنیا کے سب سے بڑے انویسٹر آئیں گے. یہ وہ ساری باتوں سے ابھی مکر گئے جائیں گے. ابھی کچھ ہی دن آپ دیکھیں، ابھی تو صرف آج اس بات سے تو مکر گئی کہ میں اکانومی ٹھیک کرنے کے لیے تو نہیں آیا تھا، میرا کام اکانومی ٹھیک کرنے تو لوگ جیے مرے، ملک ٹھیک ہو یا نہ ہو، اکانومی ٹھیک ہو یا نہ ہو، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. میں دنیا کو دکھانے چاہتا ہوں کہ میں اس ملک کو باوقار بناؤں گا. بات پرائم منسٹر صاحب سے اگر دنیا کا ایک ملک بتائیں جو معاشی طور پر بحران میں ہو، جس کے لوگ غریب ہوں، جس کو کوئی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہ ہو، جو غربت کی دلدل میں جا رہا ہو. نہیں مگر معیشت کی تو کامیابی کے دعوے انہوں نے بہت کیے ہیں آج کہ معیشت کو انہوں نے ٹھیک کیا ہے، 5.6 جو ہے وہ اس پر گروتھ چلی گئی ہے. تو یہ معیشت کی خرابی کا تو انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے ہاں آلو ٹماٹر پیاز کا ضرور ذکر کیا کہ اس کی قیمتیں میرا زیادہ فوکس نہیں تھا. انہوں نے صرف اتنا آج فرق کیا ہے، غریبوں کو لیے کہا ہے کہ میں غریبوں کے لیے نہیں آیا. یہ چھوٹے لوگوں کا کام ہے، آلو کی قیمت کیا ہے، پیاز کی قیمت کیا ہے، چینی کی قیمت کیا ہے، یہ غریبوں کے مسائل ہیں. انہوں نے کہا اس سے مجھے کوئی تعلق نہیں. ہاں انڈسٹریلسٹ یا بڑے بڑے بزنس مین یا جنہوں نے اس حکومت میں بھی بڑا پیسہ کمایا ہے، آپ نے پتا ہے چینی میں، پیٹرولیم میں، گندم میں، دوائیوں میں، ان لوگوں کی انہوں نے تعریف کی اور اس کلاس کو بھی وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں، اس کلاس کی بھی انہوں نے ضرور بات کی ہے. لیکن اب چونکہ ان باتوں کا کرنے کا فائدہ اس لیے نہیں رہا کہ جس جماعت کو اور جس لیڈر کو اتحادی چھوڑ جائیں تو کوئی بات نہیں، اتحادی تو مجھے ہمیں یقین تھا کہ انہوں نے چھوڑ جانا ہے، اور وہ تو ظاہر الیکشن اپنے لوگ چھوڑ گئے، اکثریت لوگوں کی اس سے اس وقت نکل گئی. انہیں پتا ہے لسٹ بھی آئی ہوئی ہے اور اس میں سب بے شمار لوگوں کے نام دیے. جب اپنی جماعت کے لوگ اپنے لیڈر پر عدم اعتماد کر دیں، وہ جہانگیر سین کی شکل میں ہوں، وہ علیم خان کی شکل میں ہوں، اور وہ باقی بے شمار نام میں گنوا سکتا ہوں، جب وہ کیا دیں. صحیح ہے. مگر جاوید بھائی صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کیا کہ ایک اتحادی نے اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی تھی اور ان کے ووٹ لے کر وہ جیتی اور ان سے 5 سال کی کمٹمنٹ کی کہ ہم 5 سال آپ کا ساتھ دیں گے، اور آج اگر وہ کمٹمنٹ ختم کر رہے ہیں تو یہ سیاسی بدعہدی بدشکنی ہے؟ آپ نہیں سمجھتے ایسا؟ مجھے اس طرح کی کسی ایگریمنٹ کا نہ مجھے پتا ہے، نہ میں جانتا ہوں. کو فتح صاحب نے ریفر کیا، انہوں نے مستنگی کاف کی طرف یہ معاملہ ریفر کیا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کل شیخ رشید صاحب نے ایک بیان دیا، کاف والوں نے سخت ریئیکٹ کیا، انہوں نے آج معافی مانگی، اور اس طرح گر کے لیٹے ان کے آگے، جس طرح میں حیران رہ گیا کہ ایک کتنا بڑا وزیر داخلہ کی پوسٹ ہے. ویسے تو شیخ رشید صاحب کی خیر حالت میں جانتا ہوں کہ وہ کتنے دلیر ہیں، وہ ہم سب ان کو جانتے ہیں، لیکن جس طرح وہ انہوں نے آج معافیاں مانگی ہیں اور جس طرح لیتے ہیں، میرا خیال ہے کہ صاحبان جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کی سیاست کو سیاستدان ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ حالات کدھر جا رہے ہیں. وہ ڈوبی کشتی میں کوئی پاؤں نہیں رکھتا، کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنی سیاست ختم کر دے.